صحبت باولیاء بہتر ارصد سالہ طاعت بے ریا صحبت سالے ترا سالے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت یعنی اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ انسان اثر لیتا ہے، انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے وہ اثر کو قبول کرتا ہے۔ بچہ اگر بچے تو ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ برے لڑکوں کے ساتھ نہ رہے، نہیں تو ان کا اثر اس پر پڑ جائے گا۔ برے بچوں کے ساتھ لڑکا ہے تو وہ برا ہو جائے، اچھوں کے ساتھ ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ولیوں کی جماعت کو پیدا کیا تاکہ میرے بندے ان کی صحبت سے اپنے دل کو روشن کریں، اپنے وجود کو منور کریں، اور ہم تک جو راستہ ہے اس راستے پہ گامزن ہو کر ہماری معرفت کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ نے جب کانٹے کو پیدا کیا تو کانٹا رب کی بارگاہ مرض کیا، مولا تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ میرا کام چبھنے والا ہے، جب تو کسی کو چبھے گا کانٹا تو وہ مجھے برا کہے گا، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ دیکھیے ان کی صحبت میں رہنے کا فیض کیا ملتا ہے، ان کی بارگاہ میں کتنا برا ہوگا، ان پر جو رحمتیں برستی ہیں چھیٹے تو ضرور مل جائیں گے۔ اس لیے ان کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اللہ نے کانٹے سے کہا، او کانٹے واقعی میں تو کانٹا ہے لیکن تجھے ایسے کے ساتھ لگا دوں گا تو تجھے پھینکا نہیں جائے گا۔ گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹا لگا دیا گیا، کیا کوئی گلاب کے پھول کے کانٹے کو پھینکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں پھینکتا، کیونکہ اسے گلاب کی صحبت مل گئی۔ ہم کانٹے صحیح، ہم نکمے صحیح، ہم گنہگار بدکار صحیح، لیکن میرا پیر تو نرالا ہے، ہم بھی پھینکے نہیں جائیں گے، یہ جہاں جائیں گے ہم بھی وہاں جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہے حضرت مولانا علاء الدین صاحب، ان سے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، تواتر کے ساتھ اپنی پیر و مرشد سے لگاؤ رکھتے رہے، حزب البحر کا چلہ کیا، اور اللہ نے دن بدی انہیں عروج و ارتقاء عطا فرمائی، روحانیت میں اللہ نے انہیں آگے بڑھایا، نظر مرشد پڑی، اور نظر مرشد نے انتخاب کیا انہیں اپنی نعمت کے لیے، اور پھر اللہ نے وقت ہمایوں وقت سعید بھی عطا فرمایا کہ خانقاہ خیریہ کی عظیم خانقاہ جو ہے، جو روحانیت کی خانقاہ ہے، جو مشائخ کی خانقاہ ہے، جو ولیوں کی خانقاہ ہے، جو قطبوں کی خانقاہ ہے، جو غوث و ابدال کی جماعت آتی رہتی ہے، جہاں ابدال کی جماعت آتی رہتی ہے، اور وہاں عطائے خواجہ کی بارگاہ میں اللہ نے ایسا موقع عطا فرمایا، جناب مولوی علاء الدین صاحب کو ایسے پرنور موقع پر دست شیخ العالم سے ایک نورانی تاج ملا ہے۔ اسی نورانی تاج کو پرچار کرنے کے لیے دل شان جلسے اہتمام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے مرشد کا کرم، اس لیے مرشد کی تلاش میں، ایک پیر کامل کی تلاش میں رہو۔ آج بڑے بڑے علماء ڈھونڈ کر تلاشے مرشد میں کوشاں رہے، پتہ ملا تو آئے حضرت کی بارگاہ میں، ان کی نگاہوں میں نہ جانے کتنے پیر آئے ہوئے لیکن کوئی پیر جچا نہیں۔ پھر ایسا انہیں پیر ملا جس کا سینہ معرفت نور سے لبریز ہے۔ آج ہمیں بھی پہچاننا چاہیے، اللہ والوں کو پہچاننا چاہیے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری زمانہ
جانا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا حضور آپ مرگ بستر پہ ہیں، زندگی کے آخری ایام ہے، گویا ایسا لگتا کہ کچھ ہی دیر میں آپ کی روح پرواز کر جائے گی، آپ کچھ بیان فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت امام مالک کون ہے؟ سبحان اللہ، بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں کیا بیان کروں، آج اللہ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے، ولیوں کے بیچ میں میری روح پرواز کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولیوں کے بیچ میں اس صحبت اس مجلس کے امام مالک نے کامیابی کی ضمانت، تو ولیوں کے درمیان میں روح پرواز کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگا۔ حضرت مثال دیتے ہیں صحبت کے تعلق سے، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں حضرت کہ لوہا اس کی حقیقت اور ماہیت یہی ہے کہ اسے آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ ڈوب جائے گا، پانی میں ڈالیں گے تو ڈوب جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بار میں بہت چھوٹا تھا، یہ تقریر کا شروعاتی دور حضرت بلواتے تھے کہ میں بولتا بھی نہیں تھا، بات سناتا تھا۔ حضرت کی استاد نے یہ بولا کرو، حضرت نے کہا کہ اولیاء یہ کشتی کے مانند ہے، اولیاء یہ کشتی کے مانند ہے، یہ لوہا اسے اٹھائیں گے اور پانی میں ڈالیں گے ڈوب جائے گا، لیکن اسی لوہے کے ذریعے سے اسے کل بنایا جاتا ہے، وہی کل کشتی میں لگتی ہے۔ سبحان اللہ، کشتی میں لگتی ہے، جو لوہا اس کی حقیقت اور ماہیت یہ ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن جب کشتی میں لگ جاتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے، اسے کنارہ مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ہم سننے والے ہیں، ہم تو بیکار سہی، ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم تو رب کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں ہے، اس سے ہم کیا امید رکھیں گے؟ لیکن اللہ نے ہمیں ایسا سہارا فرما دیا ہے، اس پر سے کوئی اشارہ دیں گے تو پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ المشائخ۔ حضرات محترم، یہ امیر تیمور اس نے اچھا بھی کام کیا، برا بھی کام کیا، اسی موقع پہ واقعہ اس کا یاد آ گیا۔ ظالم بھی تھا، اس نے دنیا میں کوہرام مچایا، جس علاقے میں پہنچتا اس کی دہشت ایسی تھی، بڑے بڑے بادشاہ ہتھیار کو ڈال دیا کرتے تھے، اس کے استقبال کے لیے سونا جواہرات دے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی دہشت، ایسا روب و دبدبہ قائم ہو گیا تھا دنیا میں۔ اس نے ظلم بھی کیا، اچھے کام بھی کیے، دونوں کام ہیں، لیکن سنو، وہ جا رہا تھا خواجہ خواجگاں سرکار سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کی خانقاہ کے راستے سے۔ دیکھیں ان اللہ والوں کی نسبتیں کتنی کام آتی ہیں، ان کی بارگاہ سے جڑنے پر اللہ کیا فیض عطا فرماتا ہے، ان سے تعلق پر اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ وہ اس راستے سے جا رہا تھا، وزیر نے کہا حضور خانقاہ میں صفائی ہو رہی ہے، جمعرات کا دن ہے، دریا صاف کی جا رہی ہے، جھاڑو لگایا جا رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، حضور آپ کا لباس گندہ ہو جائے گا، آپ کے تاج میں مٹی پڑ جائے گی، دوسرے راستے سے چلا جائے۔ عالم پناہ سے کہا جا رہا ہے، امیر تیمور سے کہا جا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ امیر تیمور کا وزیر کہہ رہا ہے، عالم پناہ دوسرے راستے سے چلا جائے۔ وہاں حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین کی خانقاہ ہے، وہاں مدرسہ بھی ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں اور سالکین کی مبارک جماعت بھی رہتی ہے، آج صفائی ہو رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، دوسرے راستے سے چلا جائے۔
جائے۔ امیر تیمور نے کہا نہیں نہیں، اسی راستے سے چلوں گا، میں چاہ رہا ہوں وہ گرد و غبار میرے تاج پہ لگ جائے، میں اس پہ نازا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو، اسی راستے سے گیا، گرد و غبار اڑ رہے ہیں، لیکن اس کی توجہ ادھر نہ گئی، اسی گرد و غبار سے اس کا قافلہ آگے گزر گیا۔ حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند سے برسوں بعد پوچھا گیا، جب اس کی موت ہو گئی، پوچھا گیا حضور وہ بڑا ظالم بھی تھا، اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بس ایک ادا اللہ نے قبول فرما لی ہے، ایک ادا اللہ نے پسند فرما لی ہے۔ مریدوں نے پوچھا حضور وہ کون سی ادا تھی؟ حضرت خواجہ تاجدار نقشبند ارشاد فرماتے ہیں، وہ میری خانقاہ سے گزر رہا تھا، اس کی نیت یہ ہو گئی کہ آپ کی خانقاہ کا گرد و غبار اس کے تاج میں لگ جائے، اللہ نے اسی کے سکے میں اس کا بیڑا پار فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی بارگاہ کی مٹی کا کمال ہے، بے شک سبحان ان اللہ۔ کی بارگاہ کی مٹی میں اللہ یہ کمال عطا فرما سکتا ہے، جن کی ذات میں کتنا کمال ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ، سبحان اللہ۔ ہما محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بڑے خوش نصیب ہے جناب علاؤالدین صاحب سبحان اللہ۔ اور ان کے گھر والے حضرت بہاؤالدین نقشبند تاجدار نقشبند ارشاد فرماتی عظیم نعمت ہوتی ہے جب دنیا سے کوئی گزرتا ہے، ایسی نعمت لے کر پابند شرع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر میں اس نعمت کے نور کو ظاہر فرماتا ہے۔ وہ خلافت و اجازت آپ کی پیر و مرشد نے عطا فرمائی ہے، وہ نور قبر میں ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ اندھیری قبر نہیں ہوتی ہے، یہ نعمت کا نور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پوری قبر پر نور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھیوں کو، ان کے محلے والوں کو درس لینا چاہیے۔ ایک عظیم مرد قلندر سے ایک عظیم شیخ کامل سے انہوں نے نسبتیں حاصل کی ہیں، ایسا پیر پھر کبھی ملے گا نہیں۔ آپ دن میں چراغ لے کے گھریں گے تو تمہیں ایسا پیر نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں ایسا پیر عطا فرمایا ہے جو اپنے کمال کو چھپا کر رکھتا ہے، اپنی صفات کو چھپا کر رکھتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں جو رہتے ہیں وہی جانتے ہیں اللہ نے انہیں کیسا کمال عطا فرمایا ہے، کتنی خوبیوں سے نوازا ہے، کتنی گناہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ نے بے شمار کمالات سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایسی انگلیوں میں ایسا کمال ہے، وہ انگلی رکھ دیں تاریخ دل پر تو دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ یہ چاہیں تو پل میں انسان کو پستیاں سے اٹھا کر اسے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ نے مجھے ایسا پیر عطا فرمایا ہے جن کی بارگاہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں صالحین پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ ہزاروں صالحین پیدا ہوئے ہیں۔ نسبتیں یار ہونا بہت ضروری ہے۔ نسبتیں یار، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا مٹی سے۔ سنیا، جب اللہ نے انسان کو، انسان کے وجود یہ جسم ظاہر ہے، یہ جسم ظاہر ہے، اسے اللہ نے مٹی سے بنایا، اور انسان کی روح، تو قرآن کی آیت ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر، لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، محبوب تم سے کہہ دینا یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اس کے بارے میں مت پوچھو، یہ کہیں اور سے روح آئی ہے، یہ اس کی دنیا کوئی اور ہے۔ یہ اللہ نے جسم ظاہر کو مٹی سے بنایا، اس لیے انسان کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہوگی۔
تمام پانی مٹی سے، کھانا مٹی سے، مکان مٹی سے، جتنی ضروریات آپ ہیں یہ مٹی سے، دعا بھی مٹی سے ہوتا ہے، کوئی آسمان سے نازل تو ہوتا نہیں نا، یہ لباس کپڑے پیڑ پودے اگاتی ہے زمین، پھر وہ مشین میں جاتا ہے تو وہاں سے دھاگے بنتے ہیں، دھاگے سے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ یہ چھڑی آپ نہیں آسان کون دیتا ہے؟ مٹی دیتی ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ کرسیاں ہیں، اب اس کے نقطۂ آخر تک جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا یہ مٹی سے ہے۔ اب نقطۂ آخر تک پہنچے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مٹی سے ہے۔ جو کچھ ضرورتیں پوری ہوگی انسان کی ساری وہ مٹی سے پوری ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے جسم ظاہر کو مٹی سے بنایا ہے، اس لیے اللہ نے انسان جسم ظاہر کی غذا مٹی سے عطا فرمائی، اس کی ضروریات مٹی سے پوری ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے اس روح کو مٹی سے نہیں بنایا، اس روح کو مٹی سے نہیں بنایا۔ اللہ نے کہا یہ میرے حکم سے ہے، یہ میرے حکم سے ہے، تو یہ جسم ظاہر کی غذائیں اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اس دنیا سے۔ ایک روح بھی ہمارے اندر ہے، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوگی، اسے کہاں سے توانائی ملے گی، اسے کہاں سے قوتیں ملیں گی، اسے کہاں سے نور ملے گا، اسے کہاں سے روشنی ملے گی، اسے کہاں سے طاقت ملے گی۔ اللہ نے روح کو پیدا فرمایا ہے اپنے حکم سے، اپنی بارگاہ سے اس روح کو عطا فرمایا ہے، اس کی غذا بھی وہیں جا کے لینی پڑی، اس کی غذا بھی وہیں سے جا کے لینی پڑے گی۔ انسان کے اندر اتنا پاور نہیں کہ رب کی بارگاہ میں جائے روح کی غذا حاصل کر لے، اس لیے اللہ نے ولیوں کی جماعت کو پیدا فرما دیا ہے، یہ رب تک پہنچے ہوتے ہیں، ان سے جڑ جاؤ، یہ رب سے روح کی غذا لیں گے، ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان کی جماعت کو پیدا فرما دیا، انہیں واسطہ بنا دیا، یہ روح کی غذا دیتے ہیں۔ روح کی غذا دنیا سے نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے اللہ تک جو پہنچا ہوگا وہی نے روح کی غذا دے گا، کہ ہر انسان دے دے گا روح کی غذا، ہر انسان کے پاس روح کی غذا نہیں ہوتی ہے۔ اے مسلمان بھائیوں، تمہیں زندگی کامیاب بنانا ہے، تمہیں زندگی کامران بنانا ہے تو تمہیں روح کی غذا تلاش کرنی پڑے گی، اور روح کی غذا ملتی ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ سے روح کو نور ملتا ہے۔ روح جتنا روشن ہوگی، روح جتنا پاور فل ہوگی، اللہ انسان کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ رب تک پہنچنا ہے روح کو روشن کرنا پڑے گا، رب تک پہنچنا ہے روح کو غذا دینی پڑے گی، اور روح کی غذا روحانی غذا ہے، اور روحانی غذا اہل روحانی کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں اہل طریقت، برادران طریقت، جو مشایخ اعظام کی نسبتیں حاصل کرتے ہیں، اور حضرت مولانا علاء الدین صاحب کے والدین مرحوم کی آج برسی کی فاتحہ بھی ہے۔ میرا یقین یہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں آج بے شمار رحمت نازل فرمائے گا، فرما رہا ہے، کیونکہ حضرت کی آمد ہو گئی ہے، حضرت نے ان کے صاحبزادے کو عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اس کا فیض باپ کو تو ضرور ملے گا۔ ہر بیٹے کی ترقی میں باپ کا اہم رول ہوتا ہے، یہ حقیقت، ماں کا رول ہوتا ہے، باپ کا رول ہوتا ہے۔ تو جو بھی نیک عمل کریں، جو بھی کریں گے، اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، آپ کے والدین کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، یہ ولیوں کی نسبتیں ہیں۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان سے سیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھیں کہ مرید کیسا ہونا چاہیے۔
اب پیر بننا ہو تو آقا دو جہان کی ذات کو دیکھ لے، پیر کس طرح ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے پیر کو، اخلاق کریمانہ سے متخلق ہونا چاہیے پیر کو، مریدوں پر ہمیشہ توجہ ہونی چاہیے پیر کی، اب مرید کی نگاہ مکمل پیر کی طرف ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اپنے آپ نے پیر کے لیے سارے وجود بھی قربان کر دیا ہے، اپنا مال بھی قربان کر دیا ہے، اپنا مکان بھی قربان کر دیا ہے، اپنی دولت کو بھی قربان کر دیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کے لیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر میرے قریب آ جاؤ، اے ابو بکر میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق قریب ہو رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اور قریب آ جاؤ، اور قریب آتے ہیں، اور قریب آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر اور قریب آتے ہیں، میرے آقا نے اپنے سینے کو ابو بکر کے سینے سے لگا دیا۔ سبحان اللہ، ما صب اللہ فی صدری صببتہ فی صدر ابی بکر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے سینے کو ابو بکر کے سینے سے لگا دیا، اور ارشاد فرمایا میرے آقا نے، ما صب اللہ فی صدری، اللہ نے جو میرے سینے میں روحانیت عطا فرمائی تھی، سببتہ فی صدر ابی بکر، ہم نے روحانیت کو ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیا۔ سبحان اللہ، جب ایسا باکمال ہوتا ہے تو پیر کیا فیضان ہوتا ہے، بے شک جب مرید ایسا باکمال ہوتا ہے تو پیر کا فیض اسے ملتا ہے۔ غار ثور کی طرف جب حضرت ابو بکر صدیق جب اپنے آقا کو لے کے چل رہے تھے تو معلوم ہے ارے کوئی مرید ایسا نہیں ملے گا۔ ریگستان عرب کا ایک طریقہ ہے، پوری دنیا کا بھی طریقہ ہے، جو ریگستان سے جب انسان بھاگتا ہے تو اسے اس کے پیر کے ذریعے سے، قدموں کے نشان کے ذریعے سے اسے پکڑا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا، اور کاندھے پہ سوار کر کے اس طرح چلتے تھے، اس طرح چلتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے ادھر سے انسان نہیں گیا بلکہ جانور گیا۔ اپنے پیر کو کس طرح دشمنوں سے بچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے وہ ابو بکر ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ جب حضرت علی نے کہا میرے آقا میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے، کعبے سے بڑے بت کو اتار کے توڑ دیجئے، میرے آقا نے کہا اے علی یہ بار نبوت ہے، اسے تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضرت علی بار بار اصرار کر رہے تھے کہ میں نبی کے کاندھے پہ سوار ہوں گا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی یہ بار نبوت ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن غار ثور کا واقعہ ہے، جب اس پہاڑ پہ میرے آقا چل رہے تھے، جب ابو بکر نے کہا میرے آقا میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ ابو بکر یہ بار نبوت ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے، یہ نہیں کہا کرا کے آپ سوار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوار ہوئے، بتا دیا میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو ابو بکر ہوگا، میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا ابو بکر ہوگا۔ یہ ہے پیری مریدی، اس طرح مرید کو ہونا چاہیے، اپنے پیر کی ذات اپنی ذات کو فنا کر دینا چاہیے۔ انسان دیکھیے آگے اپنے افعال کو فنا کرے، پھر اپنی صفات کو فنا کرے، پھر اپنی ذات کو فنا کرے۔ ایسے ہی اللہ ولیوں کو فیض بھی عطا فرماتا ہے، افعال کا فیض اسے ملتا ہے، تجلیات افعالیہ اسے نصیب ہوتی ہیں، تجلیات صفاتیہ اسے نصیب ہوتی ہیں، پھر تجلیات ذاتیہ اسے نصیب ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان اپنی ذات کو فنا کرے گا ویسے ہی فیض ملتا ہے، اپنے افعال کو قربان کرے، جس طرح میرے مرشد چل رہے ہیں
اسی طرح ہمیں بھی چلنا چاہیے. جس طرح میرے مرشد سو رہے ہیں ہمیں ویسے ہی سونا چاہیے. جس طرح میرے مرشد کر رہے ہیں ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے. اپنے افعال کو مرشد کے افعال کے مطابق کر دو. پھر جیسی خوبیاں مرشد کی ہیں ویسی خوبیاں پیدا کرنی چاہیے. میرے مرشد سخی ہیں آپ مرید کو بھی سخی ہونا چاہیے. میرے مرشد مہربان ہیں مرید کو بھی مہربان ہونا چاہیے. میرے مرشد اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں ہمیں بھی مریدوں کو بھی اللہ کی یاد میں مست ہونا چاہیے. میرے پیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں مرید کو بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. جیسی صفات پیر کی ہوں گی ویسی صفات جب مرید کی ہو جائے گی پھر اپنی صفات کو قربان کرے گا. آخر میں اپنی ذات کو قربان کر دے گا. جب فنائیت کا مقام ملتا ہے تب پیر اس مرید کو سینے سے لگاتا ہے اپنی باطنی روحانی وستوں سے مالا مال فرما دیتا. ختم نہیں منیر صاحب ایسا منیر مولانا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی مولانا اللہ منیر صاحب سنبھال رہے ہیں. ہمارے دور میں گئے تو جانے سے پہلے اپنے آقا کو وہیں کہانے پہ بیٹھا دیا. میرے آقا آپ یہیں آرام فرمائیں. اندر گندگی ہوگی اسے صاف کرنا ہوگا. خاص ہوگی کاٹے ہوں گے اسے صاف کرنا ہوگا. دیکھیں ہم مرید کیسا ہونا چاہیے. نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے. نبی سے محبت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر گئے غار کے اندر گھاس کو صاف کیا کانٹوں کو ہٹایا روڑوں کو ہٹایا پوری گندگی کو صاف کر کے اسے باہر پھینک دیا. اور جب پورا غار صاف ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے حضور آقا کی آمد ہو جائے غار صاف ہو چکا ہے. آقا کی آمد ہو جائے غار صاف ہو چکا ہے. وہیں سے حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں اشارہ دے دیا ہے. اے دنیا والو اے غلامان مصطفیٰ سن لو جب نبی کو تم بلاؤ میرے آقا میرے دل میں آپ آ جائیے. اپنی محبت سے ہمارے دل کو سرشار کر دیجئے. جب اپنے آقا کو اپنے دل میں بلاؤ تو پہلے دل کی گندگی کو صاف کر لو. اسے کینہ سے پاک کر لو. اسے بغض و کپٹ سے پاک کر لو. اسے نفرتوں سے پاک کر لو. اسے برائیوں سے پاک کر لو. اسے عداوتوں سے پاک کر لو. اسے گناہوں سے پاک کر لو. جب دل ان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا پھر کہنا گنبد خضرا والے آقا سے اے آقا اب دل تو پاک ہو چکا ہے اس میں جلوہ فرما دیجئے. سبحان اللہ. ایسے ہوتی ہے. فنائیت چاہیے قربانی چاہیے نثار ہونا پڑتا ہے. حضرت شیخ العالم دامت النورانی کو اللہ نے ایسے رتبہ عطا فرمایا اپنے پیر کی والہانہ خدمت کی. سبحان اللہ. ایک بار ارشاد فرما رہے تھے کہ تمہارے دادا حضور کا مزاج ایسا تھا کہ بستر پہ اگر بال ہوتا تھا تو انہیں تنفر پیدا ہوتا تھا. اللہ مطلب جب تک وہ بال ہٹ نہ جاتا تو وہ سکون سے نہیں رہتا. آپ دیکھیں نفاست ہے مزاج میں. مطلب آپ دیکھے ہوں گے حضرت کو بار بار چادر کو سیدھا کرتے ہیں. آپ نے بار بار دیکھا ہوگا یہ خاندانی نفاست ہے. وہ نہیں چاہیں گے چادر ٹیڑھا میڑھا ہو. یہ خاندانی نفاست ہے. میرے حضور شیخ المشائی کا مزاج ایسا ہی تھا کیونکہ ان کے پیر کا مزاج ایسا تھا. وہ اس طرح خدمت کراتے تھے تو اللہ نے وہ پیر جیسا مزاج انہیں بھی عطا فرما دیا. یہ ان کے سچے مرید ہو گئے. اللہ نے انہیں عطا فرما دیا. وہی مزاج. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے یہ اللہ والے ہیں. یہ کوئی چیز کو بے ترتیب پسند نہیں کرتے. اب جلسے میں بیٹھے بے ترتیب انہیں اچھا نہیں لگے گا. ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. ہم یوں ہی چوراہے میں نہیں بیٹھے ہیں. ہم بازاروں میں نہیں بیٹھے ہیں. نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں. ہم سور کے بیٹھیں گے. ہم سجا کے بیٹھیں گے. ہم ایک ساتھ بیٹھیں گے. میرے آقا کی آمد ہوگی. یہ خوبصورتی دیکھیں گے. یہ جلوہ دیکھیں گے. اللہ کے نبی ہم سے جب خوش ہو جائیں گے تو اپنا جلوہ ہمیں عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مزاج یہ خدمتیں کی اپنے پیر کی. اللہ اللہ
सिकड़न नहीं होना चाहिए बिस्तर पर। जो उनके साथ रहते वो जानते हैं मिजाज है, क्योंकि ये इनको शुरू से आदत उनकी डाली जाती है, हर काम तरतीब से करो, हर काम तरतीब से करो। तुम्हें खानकाह में रहना है तो झाड़ू लगाना, अपने साफ करना है, इसलिए इनका मिजाज वैसा ही होता है। तसव्वुफ में पाकीज़गी बहुत जरूरी है, नज़ाफत बहुत जरूरी है। ये गंदगी, ये ढोंग तमाशा, ये ऐसे वैसे कपड़े पहनना, ये हमारा सिलसिला नहीं है। शानो शौकत के साथ रहना और दीन की खिदमत करना, पुरवकार लहजे में, पुरवकार उसलूब में, ये मेरे पीर की शान है। सुभान अल्लाह। पीरी मुरीदी सीखना हो तो ऐसे पीर कामिल से सीखना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ बात ऐसी ज़हन में आती है तो दिलमस्त हो जाती है। अल्लाह ने हमारी खानकाह पर ऐसा करम फरमाया कि सारी नेमतें हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की तवज्जो हमारी खानकाह पे है, गौसे आजम का करम हमारी खानकाह पे है, हजरत महबूब इलाही का भी करम हमारी खानकाह पे है, साबिर पाक का जलवा हमारे खानकाह में मिलेगा। आओ तुम्हें दिखाएं वारिस पाक का जलवा हमारी खानकाह में मिलेगा। अल्लाह ने ताजदार नक्शबंद का जलवा हमारी खानकाह में अता फरमाया है। अल्लाह ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी जलवा हमारी खानकाह में अता फरमाया है। हम किसी नेमत से महरूम नहीं है, हमें अल्लाह ने ऐसा पीर अता फरमा दिया है। तुम्हें हर खानकाह का जलवा अगर एक साथ जमा देखना है तो कमालपुर में चले जाओ, तुम्हें हर जलवा नजर आएगा, हर रंग नजर आएगा। तुम्हें कादरियत का रंग नजर आएगा, तुम्हें चिश्तियत का रंग नजर आएगा, तुम्हें सुहरवर्दियत का रंग नजर आएगा, तुम्हें नक्शबंदियत का रंग नजर आएगा। साबिर पाक का रंग देखना है तो कमालपुर शरीफ में चले जाओ, तुम्हें महबूब इलाही का रंग देखना है तो कमालपुर में चले जाओ। अल्लाह ने हमारी खानकाह को ऐसा जलवा अता फरमाया है। जब ये उस नेमत से माला माल करते हैं तो महरूम मत होना। तुम्हें साबिर पाक का भी जलवा मिल गया है, तुम्हें महबूब इलाही का भी जलवा मिल गया है, तुम्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जलवा मिल गया है, तुम्हें मदारुल आलमीन का भी जलवा मिल गया है। हजरत फरमाते हैं न जाने क्यों अल्लाह ने इंतखाब फरमा दिया। ये तो नसीब वालों की बात है, नसीब वालों की बात है कि अल्लाह किसी को मेहनत में नहीं देता है, किसी को बगैर मेहनत में देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस में पढ़ रहा था, यादारी मफहूम है, बड़ी प्यारी हदीस है। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहिब रसूल रिवायत करते हैं अब्दाल के ताल्लुक से। एक हदीस है, अल्लाह ताला, पूरी बात याद नहीं आ रही लेकिन इसका मफहूम ये समझ लीजिए, अल्लाह ताला तो यमन गरीब यमन की बात है, उसमें अब्दाल 40 अब्दाल होते हैं, तो अब जब उसमें से कोई अब्दाल फौत होता है तो नीचे वाली जो जमात होती है उनमें से सबसे अच्छे को उसमें डाल दिया जाता है, तो उनमें से उसमें डाल दिया जाता है। मैं एक बार शाहिद के साथ देखूं अब्दाल ज़माना है तो मैं बोल रहा था, तो मैंने वो हदीस पढ़ी है कि अल्लाह ताला अब्दाल, कुतुब, गौस ज्यादा मुजाहिदात करने वाले को नहीं बनाता है, खूब इबादत करने वाले को नहीं बनाता है। अल्लाह ताला कुतुब, गौस, अब्दाल उसे बनाता है जिसके दिल में अल्लाह की मखलूक की ज्यादा मोहब्बत होती है। मोहब्बत होनी चाहिए। वो कौन करता है? आप सीरत पढ़े, आप ख्वाजा गरीब नवाज की, जब तक पीर की बारगाह में आपने मुजाहिदा किया, जब आप हिंदुस्तान में आए तो कहाँ मुजाहिदा किया? बताइए, सीरत पढ़िए, आप दिखाइए, आप सुभान अल्लाह तुम मुजाहिदा किया हो, तुम्हें उतना तो हर इंसान, हर पक्का सच्चा नमाजी करता हुआ नजर आता है, बस उतना ही करते थे, ज्यादा नहीं करते थे। वो खिदमत खल्क किया करते थे, अल्लाह की खिदमत किया करते थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ गरीब नवाज, तूने मेरे मखलूक की खिदमत की है, मैं तुझे हिंदुस्तान की बादशाहत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शेखुल मशाइख
فیضان حضور شیخ العالم حضور شیخ المشائخ بہت لمبا مجاہدہ تھوڑے کرتے تھے، وہ تو قاری کا کام تھا پیر و مرشد کی خدمت میں رہنا۔ لاٹ کو چلہ ہوا سید صاحب کا، آپ کا کیا کام تھا؟ چائے پلانا، چائے نکالنا، ٹائم سے دے دینا، کھانا پینا جو بھی سے تیری افطاری کا تھا، بس یہی کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ خدمت کیا پیر کی، پیر کی خدمت کرو، ولیوں کی خدمت کرو۔ اللہ تمہیں برسوں میں مجاہدات سے نہیں دیتا ہے، اللہ پیر کی خدمت پل میں عطا فرما دیتا ہے، اس کی خدمت سے پل میں اللہ جلوہ عطا فرما دیتا ہے۔ کیا تھا حضور شیخ المشائخ؟ یہ تو کرتے تھے پیر کی خدمت، لگاتار خدمت کرتے رہے، لگاتار خدمت کرتے رہے۔ ان کے خاندان میں بہت سے چشم و چراغ تھے، لیکن انتخاب ہوا ہے حضور شیخ المشائخ کا، انتخاب ہوا ہے عطائے خواجہ کا۔ آؤ غلام محمد، میں اپنا تمہیں جانشین بناتا ہوں، میں تمہیں اپنی تمام خوبیوں کا جانشین بناتا ہوں، اپنی تمام کمالات کا جانشین بناتا ہوں۔ تم جانشین برحق ہو، تم سے میرا سلسلہ چلے گا، تم سے روحانیت کا درخت آباد ہوگا، تم سے روحانیت کا درخت ہرا بھرا ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ باغ لگے ہوئے ہیں، اس کے پھول مرجھا رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، وہ پانی ڈالنے لگتا ہے، مرجھائے ہوئے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس حسین نوجوان کو دیکھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضور شیخ المشائخ۔ سبحان اللہ، کہ خدمت سے ملتا ہے۔ ابو بکر کیا تھے؟ خدمتیں نہ تو کرتے تھے۔ یہ سب جلوہ ہے، یہ محلے والوں کو بھی اس پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں ایک عظیم نعمت آ گئی ہے، اور ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کی عظمتوں کو پہچانو، ان کی شخصیت کو پہچانو۔ اشرفیہ سے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، بتائیے کیا پاگل ہیں؟ بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں، ان سے فیض کر رہے ہیں، نسبتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ایک میں جانے اتنا دور سے فلائٹ سے آیا، صرف اس نے سن لیا تھا کہ ایک بنارس کے قریب میں کمال پور میں ایک اللہ کا زندہ ولی رہتا ہے۔ فلائٹ سے آیا، صرف اس لیے آیا کہ ایک ولی کی زیارت ہو جائے گی۔ اس دور میں تو ایسے بندے ملتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ نے شعر علامہ جامی علامہ رومی کا پڑھا، یک زبانہ صحبت باولیاء بہتر اثر سالہ طاعت اللہ۔ آج زمانے میں ولی کہاں ملتا ہے؟ ان ایسے ولی مل گئے ہیں، ان کی صحبت میں ایک پل بیٹھ جائیں گے تو اللہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ولی کی مجلس میں بیٹھے، ان کا دیدار کرے، ان کا دیدار ہی اللہ تمہیں ایسے مقام پہ پہنچائے گا کہ تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ نے مشائخ اعظام کی نسبتیں، ان کی صحبتیں، ان کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔